باب اول، خواتین کے پردے سے متعلق غامدی صاحب کا موقف۔ عام حالات میں اختلاط مرد و زن کے آداب، اجازت طلبی کے آداب۔ مرد و زن کے اختلاط کے آداب سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا آغاز استیزان یعنی اجازت طلبی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے سلام اور تعارف کراتے ہوئے اجازت طلب کی جائے۔ ارشاد ہوا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ لَیْسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِیہَا مَتَاعٌ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَکْتُمُونَ۔ سورہ نور، آیت نمبر 27 تا 29۔ ترجمہ: ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اپنے آنے کا احساس نہ دلا دو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ غامدی صاحب اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو بے دھڑک اور بے پوچھے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے، جس کا شائستہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا جائے۔ اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے، اور اس کا گھر میں داخل ہونا مناسب ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں اور اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو۔ اجازت دینے کے لیے گھر میں کوئی موجود نہ ہو یا موجود ہو اور اس کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ اس وقت ملنا ممکن نہیں ہے تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ اجازت کے لیے 3 مرتبہ پکارو، اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ حوالہ: بخاری رقم 6245 اور مسلم رقم 5633۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ اجازت عین گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور اندر جھانکتے ہوئے نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ گھر والوں پر نگاہ نہ پڑے۔ حوالہ: بخاری رقم 6241 اور مسلم رقم 5638۔ میزان صفحہ 667۔ بیوتاً مسکونہ سے مراد رہائشی گھر ہیں جہاں کوئی فرد یا خاندان رہتا ہے۔ مدینہ کی معاشرت ایک دیہاتی معاشرت تھی۔ گھرانوں میں عموماً کواڑ نہیں ہوتے تھے، ان پر پردے لٹکانے کا رواج بھی نہیں تھا۔ رہنے کا اصل گھر بھی صحن کے بعد شروع ہوتا تھا، جیسے اب بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ لوگ بے دھڑک صحنوں تک چلے آتے، چنانچہ اجازت طلبی کے آداب مقرر کیے گئے تاکہ لوگ میل ملاقات کے حدود سے آشنا ہوں۔ آیات بالا میں بیوتاً غیر مسکونہ سے مراد غیر رہائشی مکانات اور مقامات عامہ ہیں۔ ان میں ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، دفاتر، مردانہ نشست گاہیں وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے ساتھ 4 دیواری کا تقدس لاحق نہیں ہوتا۔ ان جگہوں پر لوگ بے تکلفانہ نہیں رہتے۔ ان میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی اگر اجازت طلبی کی پابندی عائد کر دی جاتی
تو غیر معمولی زحمت کا سبب بنتی۔ چنانچہ دین کے اصول یسر کے تحت یہ زحمت نہیں دی گئی۔ ان مقامات پر موجود مرد و زن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لباس، انداز و اطوار اور نشست و برخاست میں باسلیقہ اور باوقار رہیں۔ حاشیہ: دین کے ایجابی احکام پر عمل کرنے میں شریعت نے اصول یسر یعنی آسانی کا اصول مقرر کیا ہے۔ اس کے مطابق جہاں غیر معمولی زحمت درپیش ہوگی وہاں رخصت دے دی جائے گی یا قابل عمل متبادل صورتیں بتا دی جائیں گی، مثلاً غیر معمولی مشقت کی وجہ سے روزہ رکھنے سے رخصت، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا طریقہ وغیرہ۔ اصول یسر درج ذیل آیات میں بیان ہوا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ترجمہ: اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے۔ دوسری آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج آیت نمبر 78۔ ترجمہ: اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔